سلام اور آداب آپ سب کو وحدت انسانیت میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویلاگ سے ہم نے اہل تشیع کے ہاں امام حسین کے قیام کے اہداف کے حوالے سے جو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں اس پہ گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے تین بہت معروف، مشہور، مستند اور قابل احترام تین علماء کے بیان کردہ کچھ اصولوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ ان لوگوں کے خیال میں اہداف امام حسین کو بیان کرتے ہوئے ہمیں کن اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ امید ہے آپ ان تینوں ویلاگس کو سن چکے ہوں گے، اور ہم نے بہت کوشش کے ساتھ دیانتداری سے ان کے بیان کردہ اصولوں کو بنا کسی تبصرے کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر مختلف اہداف ہے، مختلف اہداف کو بیان کرنے کے لیے مختلف علماء کے، اہل علم کے اپنے دلائل ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کے حوالے سے بہت زیادہ کوشش کی، محنت کی، بہت زیادہ اس پہ کام کیا گیا۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے عراق کے معروف عالم دین آیت اللہ العظمیٰ سید شہید محمد صدر صاحب کی کتاب اضواء علی صورت الحسین جو کتاب ہے ان کی، تقریباً 280 صفحات پر مشتمل، اس سے ہم نے کچھ اصول آپ کے سامنے بیان کیے تھے، یا انہوں نے یہ جو بتایا تھا کہ کچھ 4 بنیادی شرائط ہیں جو ان کے خیال میں جن کو پیش نظر رکھنا امام حسین کے اہداف کو بیان کرتے ہوئے، اس کا استخراج کرتے ہوئے، اس کو بیان کرتے ہوئے ان 4 شرائط کو ان کا خیال ہے کہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ ہم ٹھیک طرح سے امام حسین کے اہداف کو بیان نہیں کر سکیں گے۔ آج ہم ان کی اسی کتاب سے کچھ اہداف کا ذکر کریں گے جو ان کے خیال میں ممکنہ اہداف ہے، یا مختلف لوگوں نے جو امام حسین کے قیام کے حوالے سے جو اہداف بیان کیے ہیں، تو ان میں سے ان کا یہ خیال ہے کہ کچھ ممکنہ اہداف ہے جس کو آپ دیکھ سکیں گے کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اس میں کچھ پہ انہوں نے تنقید کی ہے، کچھ کی کمزوریوں کو بیان کیے ہے، کچھ کے اندر جو اس ہدف کے اندر جو دلائل کے لحاظ سے جو وزن ہے اس کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ تو ہم بہت تفصیل سے نہیں، ہم صرف ان کا اختصار کے ساتھ ان کو بیان کردہ اہداف کو، جس کو ممکنہ اہداف کہتے ہیں، وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 84 سے لے کر 118 تک پر یہ بحث پھیلی ہوئی ہے، جہاں پر انہوں نے اس پہ بات کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے ممکنہ اہداف یہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیان کیے جا سکتے ہیں، یا لوگوں نے یہ اہداف بیان کیے ہیں۔ لیکن اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے پھر اپنے وہ جو شرائط بیان کی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے اس نقطۂ نظر پہ تنقید کی تھی۔ یہاں پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اس کو امام حسین کے اس تحریک، اس قیام اور امام حسین کے اس جدوجہد کو، یا جو ان کی جو شہادت ہوئی اور جو ایک المناک واقعہ یا حادثہ پیش آیا، وہ کہتا ہے اگر آپ اس کو ان کی ایک عسکری کامیابی کے حصول کے لیے نکلنا سمجھیں، یا آپ یہ کہیں کہ وہ حصول اقتدار یا حکومت کے لیے نکلے تھے، تو کہتے ہیں ٹھیک نہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے ممکنہ اہداف بیان کرنے سے پہلے اس نظریے پر پھر تنقید کی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ابھی موجودہ شیعہ اہل علم کے ہاں سب سے زیادہ اسی کو بیان کیا جاتا ہے، یا اسی کو ایک مسلمہ ہدف کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس پہ ذرا ڈیٹیل سے بات ہو۔ تو یہاں پر آیت اللہ صدر صاحب نے پھر اس نظریے پہ یا اس کو ہدف ماننے والوں پہ تنقید کی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکنہ اہداف ہو سکتے ہیں۔ ہدف نمبر 1، ترک بیعت، یعنی امام حسین کی جو شہادت ہوئی وہ یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی، یا آپ اس وجہ سے اس شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس پہ انہوں نے کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے حکم کو بجا لانا، جس کا خاص طور پر آپ کو حکم دیا گیا ہو، چاہے وہ حکم الہام کے ذریعے ہو یا پھر نبی علیہ السلام کی کسی روایت کی روح سے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا خاص حکم جو صرف آپ کے ساتھ خاص تھا، یہ بھی ہدف ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، عسکری کامیابی یا فوری طور پر بنو امیت کی حکومت کا خاتمہ، یہ صفحہ نمبر 91 پہ انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسا نہیں تھا۔ نمبر 5، امت میں اصلاح کی کوشش، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھے یہ بھی بطور ہدف قبول کیا جا سکتا ہے کہ امت میں اصلاح کی کوشش، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اصلاح کے مفہوم اور اطلاق کو پیش نظر رکھا جائے، ٹھیک ہے، فوری کوئی اصلاح نہیں ہوئی، لہٰذا فوری اصلاح آپ کا ہدف نہیں ہو سکتا۔
البتہ دیرپا اور بعد میں جو دینی، معنوی، انسانی اور اخروی ہدایت اور رہنمائی اس سے حاصل ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے، ہم اس کو بھی آپ کا ہدف تسلیم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں انہوں نے یہ بات کی کہ ہم ایک روایت امام حسین کے اپنے اس سے ہم پیش کرتے ہیں ہمارے خطبہ، ذاکرین، علماء، محققین، کہ امام نے تو کلیئر کہا تھا کہ میں اصلاح امت جتن کے لیے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف کے لیے۔ تو یہ کہتے کہ اصلاح امت کا عنوان تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھے کہ اصلاح سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی بات کہ آپ کا دین کے حوالے سے بنیادی تفہیم آپ کا کیا ہے دین کی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ انقلابی اسلام کو مانتے ہیں، سیاسی اسلام کو، تو آپ کے نزدیک ہدف کا اصلاح کا مفہوم کسی اور تناظر میں ہو جائے گا۔ ایک شخص صوفیانہ روایت سے جڑا ہوا ہے تو اس کے نزدیک اور ہوگا، عرفانی یا صوفیانہ روایت کا جڑا ہوا آدمی، اس کے نزدیک امت کی اصلاح کا مفہوم کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ فقہی حوالے سے فہم اس کی زیادہ ہے دین کی، وہ سمجھتے کہ احکامات اور شریعت کی جو قوانین اور اصول ان کی پاسداری کرنا، اور اس میں سے بھی دو لوگ ہو سکتے، ایک تو وہ جو اس کو اجتماعی طور پر نافذ کرنے کے حوالے سے دین کا بنیادی فہم لیتے ہیں، کچھ اس کو ایک انڈیویجول، تو اس حوالے سے بھی اصلاح کا مفہوم مختلف ہو سکتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کو اصلاح امت کا عنوان تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ اس سے مراد پھر آپ کیا لے رہے ہیں۔ ٹھیک، نمبر 6، اہل کوفہ کی دعوت کو قبول کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ بھئی یہ واقعی اس وجہ سے ہوا، یا امام حسین کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ کوفہ والوں کی طرف سے دعوت مسلسل آ رہی ہے تو مجھے نکلنا ہی ہے، تو اہل کوفہ کی دعوت کو قبول کرنا۔ لکھتے ہیں اگرچہ یہ بات درست ہے کہ اہل کوفہ کی دعوت تھی اور آپ کو اس دعوت کو قبول کرنا بھی آپ کے لیے ضروری تھا، ٹھیک ہے، لیکن کہہ رہے اس پر بھی کئی اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ نمبر 7، دین حنیف کے لیے ایک مثالی نمونہ فراہم کرنا۔ کچھ لوگوں نے اس کو بھی بیان کیا، ٹھیک ہے، کہ یہ مقصد یہ تھا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، یا جو اس دین کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی قربانی اولاد کی، مال کی، جان کی دینا چاہے تو ان کے لیے ایک مثالی نمونہ فراہم کرنا مقصد تھا، بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اور اس مثالی نمونے کو فراہم کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 8، حسین اس لیے قتل ہوئے امام حسین تاکہ ان پر ماتم کیا جائے اور رویا جائے۔ یہ اہم ترین دینی شعائر میں سے، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عزاداری وغیرہ یہ تو دینی شعائر میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ باطل سے حق کی طرف اسی وجہ سے آئے ہیں یا آتے ہیں، یہ ایک ہدایت کا، رہنمائی کا، معنوی فوائد کے حصول کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو بطور ہدف بیان کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کو گزشتہ جو ویلاگ ہے خاص طور پر جس کے اندر ہم نے محمد علی شہری صاحب اور ان کے معاون مصنفین کا نظریہ موسوعہ امام حسین کی روشنی میں بیان کیا تھا، اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہدف کے طور پر نہیں بیان کر سکتے، تو نتائج ہے۔ خیر، تو یہاں پر جتنے انہوں نے اہداف بتائی ہوئی کہ انہوں نے اس کا عنوان یہ رکھا کہ ممکنہ اہداف، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ہر حد، اب میں ان کا اپنا ڈیٹیلس آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، میں تو صرف انہوں نے جو مختلف اہداف بیان کیے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگلی ویلاگ میں ہم ایک دو اور ہمارے اہل تشیع کے فقہا اور اہل علم ہے جنہوں نے امام حسین کے اہداف کے حوالے سے مزید کچھ، یا انہی 5-6 یہ جو 8 یہاں بیان کی ہے، انہی سمیت کچھ مزید اہداف کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔